بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، اس پوری کائنات میں اللہ پاک نے جتنے بھی قوانین بنائے ہوئے ہیں وہ اس لیے اپنے ٹھیک ٹھیک نتائج مرتب کیے جا رہے ہیں تو وہی یک و یکتا ذات پوری قوتوں کا مالک ہے، ساری طاقتیں اسی کے پاس ہے، وہی قدرت کامل رکھتا ہے اور اس نے ان تمام قوانین پر اپنا اختیار اور کنٹرول رکھا ہوا ہے، یعنی اسے ہی یہ تمام قدرت حاصل ہے۔ آج ہم آپ کو 3 ایسے اسما ہدیہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ جو شخص بھی ان اسما کا ورد کرے گا، سمجھ لیں اس کے پاس ایک ایسی طاقت آئے گی، ایک ایسا قدرت اسے حاصل ہوگا کہ وہ جس کام کو چاہے بخوبی انجام دے سکے گا، بلکہ اس کا ہر کام احسن طریقے سے ہوتا جائے گا۔ کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، کوئی شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ وہ ایسی طاقت اور قدرت کا مالک بن جائے گا اللہ کے حکم سے اور اللہ کے ہی فضل و کرم سے، کیونکہ وہ ذاکر ہے، ورد کرنے والا ہے 3 ایسے جلیل القدر اسماء اعظم کا کہ جس کے معنی ہم نے آپ کو شروع میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ 3 ایسے اسماء مبارکہ ہیں کہ جو قدرت کاملہ کا مظہر ہے، تو جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ بلا تفریق ہر شخص پہ حاوی و غالب رہے اور اس کا کوئی کام ہوتے ہوتے رک نہ جائے، بلکہ بلا کسی تردد اور رکاوٹ کے بہترین انداز میں مکمل ہوتا رہے اور کوئی شخص بھی اس میں رکاوٹ ڈالنے نہ پائے اور ہمیشہ اختیار اور کنٹرول اسی کے پاس رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس جلیل القدر عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو عزیزان من، ہم بات کر رہے تھے اللہ پاک کے 3 ایسے جلیل القدر اسماء کے بارے میں کہ جو طاقت اور قوت کے مظاہر ہیں اور ان کا ورد کرنے والا کبھی بھی کسی ظالم کے شکنجے میں گرفتار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سدا اسے اپنا تحفظ فراہم کرتا رہتا ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کی پناہ اور حفاظت میں وہ رہتا ہے۔ جو شخص بھی ان اسماء مبارکہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو فوری طور پہ حل کر دیتا ہے، مصائب سے بچائے رکھتا ہے، ناحق الزام اور تہمتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ جہاں پہ جاتا ہے اس کی حیثیت ایک مقتدر صاحب اختیار شخص کا ہوتا ہے اور ہر کوئی اس کے تابع فرمان رہتا ہے، خصوصاً ہمارے وہ احباب کہ جن کے انڈر کئی ایک لوگ یا بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک اتھارٹیٹیو پوسٹ کے اوپر ہیں یا منصب پر ہیں، تو پھر ان کے لیے تو یہ اسماء آب حیات ہے۔ اسی طرح سیاست کے میدان میں قسمت آزمائی کرنے والوں کے لیے یہ ایک بہترین نورانی اور رحمانی ہتھیار ہے کہ جس سے وہ اپنے مد مقابل کو بآسانی پچاڑ سکتے ہیں۔ تو جو شخص بھی صاحب اقتدار و اختیار بننا چاہتا ہے تو اسے ان اسماء کو اپنے اوراد میں، اپنے معمولات میں لازمی طور پہ شامل کرنا چاہیے، اور وہ 3 اسماء اعظم ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قادر ہو، یا قدیر ہو، یا مقتدر ہو، اختیار ہی اختیار، اقتدار ہی اقتدار، یا قادر ہو، یا قدیر ہو، یا مقتدر ہو، یا قادر ہو، یا قدیر ہو، یا مقتدر ہو، یا قادر ہو، یا قدیر ہو، یا مقتدر ہو۔ عزیز دوستو، ان اسماء میں سے صرف ایک اسم کا ورد کرنے والا صاحب جاہ و جلال، ہیبت و روب و دبدبہ بن جاتا ہے، جائے کہ پھر یہ 3 اسماء
इनका विरद करे बंदा। खुद सोचिए कि उसकी मंजिलत कहाँ पे होगी और उसकी पहुँच कहाँ तक, उसकी रसाई कहाँ तक होगी। अहबाब गिरामी, कोशिश कीजिए कि 3 अस्माए आज़म को अपने रोज़ाना के ज़िक्र अस्कार और औराद में शामिल करें, और ख़ुसूसन अगर दिन रात 24 घंटों में किसी भी वक्त अव्वल आखिर 13 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 313 मरतबा इन्हीं 3 अस्माए मुबारका का बंदा विरद करता रहे, तो फिर आप देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी कैसे एक साहिब इख्तियार ज़िंदगी बनती है, कैसे वो एक मुक़्तदर और साहिब इज़्ज़ वक़ार शख्स की तरह माशरे में उभरने लगता है। और अगर 313 मरतबा ना पढ़ सकें तो कम अज़ कम एक तस्बीह इन 3 अस्माए मुबारका का पढ़ा कीजिए, और फिर इसका नतीजा खुद अपनी आंखों से देखा कीजिए। अहबाब गिरामी, आखिर में फिर वही दोहराएंगे कि ये तीनों अस्माए मुबारका इंसान को इक़्तिदार दिलाता है, इंसान को साहिब इख्तियार बनाता है, इंसान को साहिब इज़्ज़त व शरफ बनाता है। ये इंसान को जाओ हशम देता है, हैबत व वक़ार दिलाता है, रोब व दबदबा व मकाम दिलाता है। तो इन अस्माए गिरामी से ज़रूर इस्तिफ़ादा कीजिए, और फिर नतीजे से आके हमें ज़रूर आगाह भी कीजिए कि इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि आप एक बेहतरीन नतीजा पाने के बाद दुआओं के साथ वापस लौटेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आज की इस महफिल को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं और रुखसत होते हैं आपसे उसी प्यार भरे जुमले के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।